اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیج دیں محمد علیہ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ افراد کہ جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہوں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ پہلی صفت ہے مومن ہونا، دوسری صفت ہے عمل صالح کرنا، تیسری صفت ہے حق کی تلقین کرنا، چوتھی صفت ہے صبر کرنا، صابروں کے ساتھ رہنا اور صبر کی تلقین کرنا۔ ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا میرے خیال میں، اور جو ادھر ادھر دیوار سے لگے بیٹھے ہیں، جو جوان ہیں، یہ ماشاءاللہ طاقت ہے، تھوڑا سا ادھر کو آ جائیں۔ اس میں عربی خطابت کا ایک اسٹائل ہے عربوں کا، اور وہ یہ ہے کہ خطیب کو بٹھا کے وہ چاروں طرف لائن سے بیٹھ جاتی ہیں، اور میرے خیال میں ان کے ہاں سامنے بھی ہو سکتا ہے کوئی ہو یا نہ ہو، بلکہ چاروں طرف مجمع رہتا ہے۔ اگر بھیڑ ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ ایسی ہے کہ جب تم تھک جاؤ تو خود ہی اتر کے آ جانا، جس کا مقصد ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ لیکن ہماری اور آپ کی ثقافت الگ ہے۔ بہرحال موضوع گفتگو طویل ہی ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس موضوع کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز ہے امام کی معرفت اور دوسرا جز ہے ان کی کتاب کی معرفت، اور وہ ابھی تک میں پہنچ ہی نہیں پا رہا ہوں وہاں تک، بات میں سے بات نکل جاتی ہے، چونکہ بہرحال سمندر ہیں، قطروں کے اندر کہاں اتنی طاقت ہے کہ جو ان کو سما سکیں۔ سمندروں میں قطرے سمائے جاتے ہیں، قطروں میں سمندر نہیں سمائے جاتے ہیں۔ لہذا امام علیہ السلام کی زندگی کہ جس میں یہ 23 سالہ زندگی کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا
کہ جس میں عبادت ہی عبادت ہے، 500 درخت ہیں تو سجدے ہی سجدے ہیں. لیکن ایک جوان آج سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے اگر ہم اسی طرح لگے رہیں تو بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کے 500 اب درخت نہیں ہیں تو کہاں جا کے ہم سجدے کریں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہیں بھی تو دیکھیے آپ یہ دیکھیے کہ امام نے کس زمانے میں کیے ہیں. اس لیے کہ عبادت خالی نماز کا نام نہیں ہے، عبادت خالی روزے کا نام نہیں ہے، عبادت خالی زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے، عبادت خالی احرام بعد کے حج کرنے کا بھی نام نہیں ہے. عبادت نام ہے کہ انسان اپنا ایک ایک قدم اس کی مرضی کے مطابق اٹھاتا چلا جائے. یہ ہے عبادت. اگر نماز ہو اور اس کی مرضی نہ ہو تو بھی عبادت نہیں. اگر حج ہو اور ان شرائط کے ساتھ ہو، یعنی جو اللہ نے شرائط رکھے ہیں ان شرائط کے ساتھ نہ ہو تو یہ حج بھی قابل قبول نہیں ہے. روزہ ہو اور روزے میں جو اللہ نے شرط رکھی وہ نہ پائی جائے تو یہ روزہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں دن جیسے ہی صبح ہوئی سجدے میں گر پڑے آپ، اور اب دوپہر میں سر اٹھایا، دوپہر کو سجدے میں سر رکھا تو اب رات میں اٹھائے، اور ادھر بیوی تڑپ رہی ہے، ادھر بچے تڑپ رہے ہیں، ادھر اہل و عیال تڑپ رہے ہیں. تو عبادت کا مقصد یہ نہیں ہے. دیکھیں جہاں امام زین العابدین نے اتنی عبادت کی ہے، جہاں اتنے سجدے کیے، جہاں اتنے رکوع کیے، جہاں اتنی تسبیح پڑھی، وہیں اس امام نے زراعت بھی کی. امام علیہ السلام کھیتی بھی کرتے تھے اور جاتے تھے جس طرح ایک عام آدمی پھاوڑا لے کے جاتا ہے اور زمین کھودتا ہے. حالانکہ اس وقت امام موجود ہے، امام حسین علیہ السلام، لیکن پھر بھی یہ جاتے ہیں محنت کرنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، دوسرے غریبوں کو بھی دیتے ہیں. حالانکہ ابھی امام موجود ہیں، ان کے اوپر اتنی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن سجدوں کے ساتھ زراعت کر کے امام نے بتایا کہ خالی نماز کو عبادت نہ سمجھ لینا. نہیں، توجہ چاہتا ہوں، خالی روزے ہی کو عبادت نہ سمجھ لینا، خالی حج ہی کو عبادت نہ سمجھ لینا. ورنہ وہی امام جو رات بھر عبادت کرتا تھا لیکن جب اپنے اوپر مسئولیت آئی امامت کی تو اس امام کا انداز یہ ہے کہ پوری رات ہے اور اپنی پشت پر سامان لدا ہوا ہے، اب اس غریب کے گھر جا رہے ہیں، اب اس غریب کے گھر جا رہے ہیں، اب اس غریب کے گھر جا رہے ہیں. اب ایک انسان یہ کہے، فرض کریں آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ کے محلے میں ایک غریب ہے اور وہ بھوکا پیاسا ہے، اور آپ بالکل مقدس بنے ہوئے، ہمیں کسی سے کیا مطلب، کوئی بھوکا مرے تو مرے، کوئی پیاسا ہو تو ہو، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو اپنے اللہ 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 رسول. اب یہ تسبیح جاری، اور وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. تو یاد رکھیں اس پوری زندگی کی نماز کا کچھ بھی اجر ملنے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تم عبادت کر رہے تھے بربنائے عادت کر رہے تھے. اگر تم عبادت کرتے تو یہ دیکھتے حکم الہی کیا ہے. نہیں عزیزو، دیکھیں جب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حکم الہی کیا ہے میرے لیے. اب میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. حکم الہی ہے وضو کر کے نماز پڑھو. ایک بیچارے کو نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، اسلام نے اپنا حکم چینج کیا کہ اب تیمم کریں. اب اس کے دل میں زیادہ ہی کچھ ایمان داخل ہو گیا ہے. یہ کہتا ہے ارے اتنی سردی برداشت کرتے ہیں دوسروں کے لیے، تو کیا اللہ کے لیے اتنی سردی برداشت نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں. اب آپ کو یہ جواب کیسا لگتا ہے؟ یعنی جا رہا ہے بیچارہ، پریشان ہے، بخار ہے، ڈاکٹر نے کہا پانی نہیں لگنے دینا منہ کے، شریعت کہتی ہے تیمم کرنا، اور یہ اپنے جوش میں
ارے جب ہم اتنا بھیگ جاتے ہیں، بارش ہوتی ہے، فلاں جگہ نوکری پہ جاتے ہیں تو بھیگتے ہیں، کوئی دوست پانی ڈال دیتا ہے تو بھیگتے ہیں، خوشیوں میں بھیگ جاتے ہیں، تو کیا اللہ کے لیے ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیں؟ تو یہ جواب کیسا ہے اس کا؟ ہاں سمجھ کے بولیے گا، پکڑے نہیں جائیے گا کہیں۔ بتائیے یہ جواب کیسا ہے اس مومن کا؟ کہ میں کیوں کروں تیمم؟ میں تو اللہ کے لیے پریشانی برداشت کروں گا۔ تو یہ وہ ہے جو شیطان کا بہکایا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عبادت کی اپنی مرضی کے اعتبار سے۔ یہ کہتا ہے نہیں، اللہ کا حکم ہے تیمم کرو، اس کا نفس کہتا ہے نہیں وضو کر۔ بس جہاں نفس اللہ کی مخالفت کرنے لگے وہیں سے عبادت نہیں رہتی، عادت ہوتی ہے۔ نہیں عزیزو، جملہ سنیے اور پہچانیے اس بات کو کہ عبادت جیسے جیسے اس کا حکم ہو، اس نے پہلے وضو کہا وضو سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد کہا بے وضو پڑھو، کہا یہ بھی اللہ کی کوئی بات ہے، کبھی وضو سے کبھی بے وضو، کبھی تیمم سے۔ اچھا یہ بتائیے اگر ہم ہوتے، ایک مسئلہ ایسا ہی آیا تھا لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے اس کی تشریح کرتا، صحابی ایک علی ابن اختین، اس سے کہا وضو تو اسی طرح کرو۔ اگر یہ واقعاً ہم جیسا ہوتا تو یہ کہتا ہے مجھے تو شک ہے ان کی امامت میں، پہلے یہ والا وضو بتا رہے تھے آج یہ والا وضو بتا رہے ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اپنے جذبات سے انسان کام لینا شروع کر دیتا ہے اور عصمت کے دروازے کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ شیطان کا دروازہ ہوتا ہے، اللہ کا دروازہ نہیں ہوتا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ آپ کو دیکھیں دل نہیں چاہتا مگر امام کہتے ہیں کرو، تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے جذبات قربان کر دو امام کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے جذبات قربان، جو بھی حکم شرعی ہو اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ اس نے وضو کو کہا وضو کرو، اس نے کہا بے وضو پڑھو بے وضو پڑھو، اس نے کہا آج نہ پڑھو، یہ کہتا میں کیسے نہ پڑھوں، چھٹ جائے گی نا۔ ایسا ہی تھا، نبی کہہ رہے ہیں ارے میرے صحابی ادھر آؤ، وہ آواز ہی نہیں سن رہا، پھر کہتے ادھر آؤ، تھوڑی دیر کے بعد آیا گھوم کے، یا نبی اللہ آپ کو نہیں پتا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول نے فرمایا تمہاری نماز ہی نہیں، مطلب اتنا تقدس میں نہ بڑھ جائیے کہ خود رسول ہی کو مشورہ دینے لگیں۔ اچھا جس نے نماز بتائی اسے نہیں پتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جس نے تمہیں نماز، کس نے بتائی نماز؟ نبی نے۔ وضو کس نے بتایا؟ نبی نے۔ تم نماز پڑھنے لگے، نبی کہتے ہیں ادھر آؤ، تو نماز پڑھنا حرام ہے، جواب دینا واجب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب نماز چھوڑ دیجئے اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں، بس نبی نے کہا کیا تم نے نہیں پڑھی قرآن کی آیت کہ جب تمہارا نبی تمہیں بلائے تو اس کی آواز پہ لبیک کہو؟ کہا جی، کہا تو وہ نماز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے جذبات سے نہیں چلنا ہے، ہمیں اپنی عقل سے نہیں چلنا ہے، ہمیں اپنی سوچ سے نہیں چلنا ہے۔ اچھا جن کے اماموں میں خرابیاں ہوں وہ اپنے جذبات سے چلیں تو یقین آتا ہے، لیکن جس کے 12 سمجھانے والے ہوں اور سارے ایسے ہوں جو معصوم ہوں، غلطی کا امکان بھی نہ ہو ان کے اندر، تو عزیزو اب عبادت کا مفہوم سمجھیے۔ جو امام 23 سال تک سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے، رکوع پہ رکوع کر رہا ہے،
اور زین العابدین کا لقب ہے، سید الساجدین کا لقب ہے، اسی امام کی اب زندگی میں دیکھیے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں کھیت میں جا کے کام بھی کرتا ہوں، تاکہ جوان ہوتا ہے نا، ارے اتنی عبادت پڑھ دی آپ نے، یہ کرے کیسے؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ سے مطالبہ کب کیا ہے؟ مطالبہ ہے عبادت کرو، یہ مطالبہ نہیں ہے کہ پوری رات کرو۔ دیکھیں وہ امام ہیں، وہ کر رہے ہیں، چونکہ وہ قائد ہیں، ان سے بڑا نہ کوئی عابد ہونا چاہیے، نہ زاہد ہونا چاہیے، نہ شجاع ہونا چاہیے، نہ معصوم ہونا چاہیے، نہ عالم ہونا چاہیے، تو ان کی حیثیت الگ ہے۔ لیکن اب امام کہتے ہیں کہ یہ جو بچے ہوئے ہیں ان کا نفقہ واجب ہے، یہ جو بیوی کر کے لاؤ اس کا نفقہ واجب ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ کس نے بتایا آپ سے؟ معصوم نہیں تو بتایا؟ تو جس معصوم نے نماز بتائی اسی معصوم نے یہ بتایا۔ ہو سکتا ہے پوری رات انسان نماز پڑھتا رہے تو وہ جو پوری رات کی نماز ہے وہ مستحب ہے، اور بچوں کے لیے روزی کمانا واجب ہے۔ تو اب دیکھیں دین بھاری نہیں ہے، دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، لیکن امام علیہ السلام نے وہ بھی کیا، امام علیہ السلام نے یہ بھی کیا، لیکن یہ نہیں کہا نہیں تم بس ایک چیز کو لے لو۔ مسجد کوفہ ہے، مولا علی کوفے میں جب گئے دیکھا مسجد بھری ہے، تسبیح لیے ہاتھ میں بیٹھے، اور واقعاً ایک سے ایک اللہ 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 یا رسول اللہ آوازیں آ رہی ہیں بار بار۔ مولا نے بلائے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ ہے ہم رجال الحق، یہ ہیں حق کے آدمی، حق والے۔ اچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا حضور بس صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک یہ تسبیح ہی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ ان کے بیوی بچوں کا کہاں سے آتا ہے؟ کہا یہ تو زاہد ہیں، ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے یہ۔ اچھا ان کے خود کھانے کو کہاں سے آتا ہے؟ کہا یہ کوفے والے بیچارے دے دیتے ہیں انہیں لا کے، رحم کھا کے، اللہ والے ہیں۔ اچھا یہ دینے والا بھی سوچتا ہے کہ یار اسے ہی دے دو، میں کیوں کروں، کم سے کم میرے بدلے کی یہی کر رہا ہے، میں اپنے مال دے رہا ہوں انہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، رجال الحق ہیں، یہ عبادت کر رہے ہیں دن رات۔ تو امام نے فرمایا اگر کوفے والے نہ دیں تو کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور پھر تو یہ بھوکے رہتے ہیں رات بھر۔ اب سنیے امام کی تعبیر، کہا ان کی مثال کوفے کے کتوں جیسی ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ انہیں بھی ڈال دیتے ہیں تو کھا لیتے ہیں، نہیں ڈالیے تو، اور پھر ایک مرتبہ کہا انہیں سب کو اٹھاؤ، اٹھا کے انہیں زراعت کرنے کے لیے بھیجو، اس لیے کہ یہ جب زراعت کر کے ان کی پیشانیوں پہ پسینہ آئے گا تو یہ پسینے کے قطرات نہیں ہوں گے، یہ تسبیح ہوگی۔ جب ایک جوان یہ تسبیح الہی ہوگی، پھر ان کا ایک سجدہ ایک طرف اور کئی سال کی عبادت ایک طرف۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ امام علیہ السلام آپ کو درس دے رہے ہیں، میں نے جو اتنا عبادت کے بارے میں پڑھا تاکہ آپ کو صحیح مقصد بتاؤں کہ عبادت ائمہ علیہ السلام نے کی ہے، لیکن عبادت کا ہر طریقہ سمجھایا آپ کو، کہا نہیں ہم عبادت۔ اچھا یہ بتائیے، یہ کہا گیا علی کے سجدے ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہیں؟ کہا گیا علی کی ساری نمازیں ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری؟ اگر یہ کہتے تو لوگ کہتے بھائی پھر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، بھائی علی جتنی عبادت کون کرے گا؟ جب امام زین العابدین بھی کہتے ہیں ان جیسی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہارے قیام، تمہارے قعود، نہیں، ضربت علی،
علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، یعنی اگر ہماری رضا کے لیے لمحوں میں تلوار بھی چل رہی ہے تو ہم اسے ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری بنا کر بتا رہے ہیں. ہم زیادہ عمل نہیں دیکھتے ہیں، نیتوں کا خلوص دیکھتے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اور آگے کو آ جائیں. میں یہ چاہتا ہوں میرے سے مل کے رہیں آپ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. لہذا آپ سنیے تو عبادت اب آپ میرے خیال میں یہ تمہید میں سمجھا چکا ہوں آپ کو کہ عبادت نام ہے حکم خدا کا. جیسا حکم ہو جائے ویسا آپ کرتے چلے جائیے، یہی حکم خدا ہے. اب وہ امام، آج تک تو آپ نے عبادت کو سنا، اب سنیے وہ امام ہے پھاوڑا، اسے پھاوڑا کہتے ہیں، کدال لے کے جاتے ہیں، زمین کھودتے ہیں، پیسہ حاصل کرتے ہیں، رزق لیتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں. اسی طرح آپ پورا دن صبح سے لے کے شام تک ڈیوٹی کرتے ہیں، بس واجب نہ چھوڑنا. جب دوپہر کا وقت ہو تو نماز پڑھو، صبح کا وقت ہے تو نماز پڑھو، موقع ملے تو مستحب پڑھ لو، مگر روزی کمانا بچوں کے لیے حلال یہ واجب ہے. لہذا وہ امام علیہ السلام پھر انہوں نے ایسے زراعت کی، اور خالی زراعت ہی نہیں، اس کے بعد اب اسلام کی تعریف بھی سن لیجئے. کسی نے پوچھ لیا مولا سے اسلام بتائیے جلدی سے کیا ہے. اچھا یہ بتائیے کیا بتاتے آپ؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، پوری. میرے خیال میں جب ہمیں چھوٹے سے قطروں کو اسلام سمجھانے میں صدیاں لگ گئیں، تو جس کی نظر میں ہر چیز ہو وہ انہوں نے ایک جملے میں کہا کہ نہیں، اسلام نام ہے پروردگار کے امر کی تعظیم کرنے کا اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کا. دیکھا نہیں، اب اپنے سے زیادہ خیال رکھیے دوسرے کا. یہی وجہ ہے جس امام کے اوپر یہ اشرا چل رہا ہے، روزہ ہے، مورخین نے لکھا، اور اس وقت کے یعنی جو گزر گئے ہیں بڑے عظیم مورخ ہیں، محقق ہیں، علامہ باقر قرشی، انہوں نے 3 جلدوں میں کتاب لکھی حیات امام زین العابدین. اس کی پہلی جلد میں ہے، صفحہ 88 کے اوپر ہے کہ امام علیہ السلام روزے سے ہیں، اور روزے کے عالم میں جب افطار کا وقت آیا تو کنیز نے دسترخوان بچھایا. امام علیہ السلام کو مورخ کہتے ہیں انگور بہت پسند تھا پھلوں میں، امام سجاد کو. اب نظر کے بارے میں بھی سوچ لیجئے گا، امام سجاد کو انگور بڑا پسند تھا. جیسے ہی نماز سے فارغ ہو کے افطار کے لیے بیٹھے تو کسی نے دق الباب کیا، میں بھوکا ہوں. جیسے ہی ایک مرتبہ کنیز سے کہا کہ جاؤ اٹھا کے دے دو. کنیز نے وہ اٹھا کے دیا، کچھ پیسہ دیا کہ ہم نے یہ انگور وہاں سے خریدے ہیں، وہاں سے لے لو. لے کے چلا گیا. پھر تناول کرنا چاہتے ہیں، اب دوسرا آ گیا، دوسرا آیا، مجھے چاہیے، میں بھوکا ہوں. پھر کنیز نے کچھ پیسہ دیا کہ یہ فلاں دکان ہے، یہیں پہ ہے، یہیں پہ بک رہا ہے، یہاں سے تم انگور خرید لو. کنیز محبت میں چونکہ میرے مولا کو پسند ہے، دسترخوان پہ رکھا ہے. تیسری مرتبہ سائل آیا، امام نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کہا نیکی اسے کہتے ہیں، انفاق اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز دو جو تمہیں پسند ہو. امام نے خود اٹھا کے دے دیے تو سائل کتنے آئے؟ اب میں آپ کے ذہنوں کا امتحان لوں گا. سائل کتنے آئے؟ 3. تینوں کو ملا یا نہیں؟ اور تینوں کو ملا کے پھر شکر کا سجدہ. اب یہ بتائیے کیا یہ شامل نہیں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا؟ اس لیے کہ قیامت تک جو بھی اللہ کے لیے کھلائے تو اپنے جد کی سیرت پہ عمل کر کے پانی سے روزہ افطار کر لیا
مگر سائل کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس جانے نہیں دیا، اس لیے کہ یہی باپ کی سیرت ہے، یہی دادی کی سیرت ہے، یہی دادا کی سیرت ہے۔ کیا سورہ دہر نازل نہیں ہوا تھا اسی وجہ سے؟ اب یتیم کو کھلایا، اب مسکین کو کھلایا، اب اسیر کو کھلایا، دے دیا امام علیہ السلام نے، اور خود پانی سے روزہ، جس طرح اہل بیت اطہار نے وہاں لم یذوقوا الا الماء، صرف اور صرف پانی اہل بیت اطہار نے پیا۔ آج بڑی مصیبت ہو گئی، یہ کہتے ہیں کہ علی کو کیا حق تھا بچوں کے سامنے سے اٹھانے کا؟ ایک اعتراض ہے تفسیروں میں، اور آج کل کے محقق یہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے اگر آپ سے ایک آدمی دروازے پہ آپ سے مانگنے کے لیے آ گیا تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنے حصے کا اٹھا کے دے دیں، لیکن یہ باپ کو حق نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے منہ میں سے چھین کے دوسرے کے بچوں کو کھلا دے؟ یہ کون سی خیرات ہے؟ اچھا، کمال کی بات یہ ہے، اس تعصب کو کیا کہوں میں، اس بغض اہل بیت کو کس چیز کا نام دوں میں؟ کم سے کم یہ تو سوچ لیتا اعتراض کرنے سے پہلے کہ اگر یہ صحیح نہ تھا تو پھر یہ جو پورا سورہ نازل ہوا یہ کیوں ہوا؟ نہیں، آپ نے توجہ نہیں دی بھائی۔ یہ جو کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے، اللہ نے سورہ بھیج دیا، تو تمہارے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، کیا تھا اللہ کے لیے، اللہ نے سورہ نازل کر دیا، تو جس کے لیے کیا تھا اسے پسند تھا۔ مگر تعصب میں یہ کہتا علی کو کیا حق تھا، تو یہ اعتراض خالی علی تک نہیں رہتا، خدا تک جاتا ہے۔ نہیں، میری بات ضائع نہ ہونے پائے، یہ اعتراض علی تک نہیں رہتا، اور خدا کی قسم دنیا میں کسی بھی بندے کے اوپر آپ اعتراض کیجئے تو جب آپ اعتراض کرتے ہیں تو وہ اعتراض بندے تک رہتا ہے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے، اعتراض ان پہ ہوتا ہے، تہ توحید مجروح دوسرے کی ہو جاتی ہے۔ ان پہ اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ پہ ڈائریکٹ۔ تو اللہ نے کیوں سورہ نازل کر دیا میر صاحب؟ آیا دوسری بات یہ ہے کہ میرے مولا بھی جانتا تھا ذہنوں کی خباثت کو، کہ کہہ دیں گے بعض لوگ، اسی وجہ سے جب مسکین آیا تو علماء نے لکھا علی اٹھے چپ چاپ اپنے حصے کا دے دیا، زہرا اٹھی اپنے حصے کا دے دیا، حسن اٹھے اپنے حصے کا دے دیا، حسین اٹھے اپنے حصے کا دے دیا، فضہ اٹھی اپنے حصے کا دے دیا، تاکہ مورخ نہ لکھ سکے علی نے اٹھا کے دیا، بچے مجبور تھے۔ نہیں، حسن و حسین نے اٹھا کے بتایا جتنا خلوص ماں باپ کی نیت میں ہے اتنا ہی خلوص بچوں کی نیت میں۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ تاکہ ہلکے ہلکے انداز میں آپ تک ساری باتیں اور اعتراض پہنچ جائیں۔ صحیح ہے، ایک میری محترم شخصیت نے متوجہ بھی کیا کہ جوش میں آدمی کے واقعی ایک تو مائک کی آواز اور ایک پھر میری بھی آواز اور اس کی گونج، پتا چلا جس بات کو میں سنانے کے لیے آیا تو وہ ایسے ہی رہ گئی۔ تو میں آپ کو ایک درسی انداز میں باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ امام علیہ السلام، امام سجاد، انہوں نے یہ بتایا کہ وہ چیز دو جو تمہیں پسند ہو۔ اب یہ بتائیے ہماری سیرت معصوم کی سیرت سے ملتی ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ اچھا دو چیزیں رکھی ہیں، وائف نے پوچھا ارے یہ آیا مانگنے کیا دے دوں؟ کہا دیکھ لو خراب سی کون سی ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ وہ دے دیجئے، یہ اپنے بچوں کے کام آ جائے۔ اہل بیت کا کردار کیا ہے؟ نہیں۔ اچھا یہی نہیں، جناب ابو ذر کا صحابی، بات میں سے بات آ گئی پھر کیا کروں میں، جناب ابو ذر کا صحابی ہیں اور وہ انہوں نے بھیڑ پال رکھی ہیں، بکرے، بھیڑ زیادہ ہوتی تھی وہاں، خاروف جسے کہتے ہیں آپ۔ تو وہ جناب ابو ذر ان کی تجارت کرتے تھے اور ایک غلام رکھ لیا، کہا تم جو ہے ان کی پرورش کرو، ان کی حفاظت کرو۔
ایک دن ایک آیا اللہ کی راہ میں مانگنے کے لیے، جناب ابو ذر نے کہا جاؤ، غلام سے کہا جاؤ دے دو ایک. اب یہ غلام گیا تلاش کرتا پھر رہا ہے اس میں. کتنی دیر ہو گئی تلاش کرتے کرتے، اس کی نگاہوں کے بھی قربان. کتنی دیر ہوگی تلاش کرتے کرتے، ایسا نکال کے لایا جو سب سے مریل، اور اسے لے کے لیجئے اللہ کی راہ میں. جناب ابو ذر نے شکل دیکھی، کہا کیا تمہیں کوئی اور نظر نہیں آیا تھا؟ کہا حضور کیسی بات کر رہے ہیں؟ اچھا یہ ہوتے ہیں جو مالک سے بھی زیادہ مقدس بن جاتے ہیں بعض دفعہ. ارے حضور آپ نہیں جانتے، میں تو آپ کا فائدہ چاہتا ہوں. یہ مارکیٹ میں جائے گا تو سستے داموں میں بکے گا، یہ موٹا تازہ مارکیٹ میں جائے گا تو اس کی قیمت اچھی لگے گی، لہذا میں نے آپ کا مال بچا لیا ہے. اور جناب ابو ذر نے کہا یہ تیری نیت اور میری نیت کا فرق ہے. تو یہاں اچھی قیمت دیکھ رہا ہے، میں وہاں اچھی قیمت دیکھ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے کہ ہر صحابی کے اندر تصور آخرت پیدا ہو جائے، جو امام علیہ السلام کا مقصد ہے. تو امام علیہ السلام نے، امام سجاد نے اپنے آگے کی چیز وہ دی جو سب سے زیادہ پسند تھی امام کو. اور خود سعید ابن مسیب کہتا ہے کہ میں گیا امام کی خدمت میں تو امام کہتے او تو سائل، سائل کو دے دو، سائل کو دے دو، لا ترد السائلہ، کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹانا. یہ تھا امام کا طریقہ. اچھا جب آپ دیتے ہیں، اسٹائل بھی تو بتایا امام نے دینے کا. آج آپ کو ہلکے ہلکے انداز میں بڑی باریک باریک باتیں بتانی ہیں، اسٹائل بھی بتایا. دیکھیں کیسا قائد ہے آپ کا جس کا آپ اشرا کر رہے ہیں، کیسا رہنما ہے وہ. ایک ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے ہمارے ہاں ہر امام کی. انہوں نے طریقہ بھی بتایا. کہا جب سائل آیا تو امام علیہ السلام کا دستور کیا ہے، جیسے ہی آیا مرحباً بمن یحمل زادی الی الاخرہ، پہلا طریقہ دینے والے کو یہ بتایا امام سجاد نے کہ جو تمہارے دروازے پہ آیا ہے اسے محترم سمجھو، اسے مکرم سمجھو، اسے باعزت سمجھو. کیا کہا؟ مرحباً بمن یحمل زادی الی الاخرہ، مرحبا ہو اس کے لیے کہ جو میرا مال یہاں سے وہاں پہنچاتا. رہ گئی بات، نہیں پہنچی، مجھے پتا نہیں پہنچی، ابھی میں مثال دوں گا تو پہنچے گی. مجھے یہ بتائیے کہ شارجہ میں اور دبئی میں کتنا فاصلہ ہے؟ 20 ہوگا، 25 ہوگا. اور اس کے علاوہ اب اس شارجہ سے ایک آدمی سے کہا جی یہ ہمارا مال ہے، آپ ہمارے اس مال کو دبئی پہنچا دیجئے. اور اس نے بیچارے نے دبئی میں پہنچا دیا مال. اچھا اگر وہ آپ سے کچھ بھی نہ لے تو کتنا بڑا عزت دار ہے. تو آپ کہیں ارے کمال ہے بس اس کی، بیچارہ شارجہ سے لے کے گیا وہاں تک، وہ تو ہے ہی. لیکن اگر بیچارہ جس نے طے کیا 10 اور آپ نے 9 دے دیا اسے، حالانکہ دینا نہیں چاہیے اس طرح، جتنا طے ہے اتنا دے، بلکہ شریعت کہتی ہے تھوڑا بڑھا کے دے تاکہ خوش ہوتا ہوا جائے. تو اس کا بھی جو لے کے گیا پیسہ لیا اس نے وہاں تک پہنچا دیا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ. اچھا شکریہ کہیں گا جب پیسہ لے لیا تو، لیکن پھر بھی شرافت کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی شکریہ آپ نے یہ ہمارا مال وہاں پہنچا دیا، پیسہ بھی لے لیا. تو اس کا مطلب ہے جو آپ کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دے لے کے، وہ اتنا مکرم ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ اس وجہ سے مکرم ہے کہ اس نے فری میں تمہارا مال یہاں سے لے کے وہاں پہنچا دیا. اب دبئی نہیں پہنچایا، آخرت میں بتاؤ دنیا میں اور جنت میں کتنی دوری ہے. اس نے لیا کہاں؟ یہ تو جیسا لیا اس سے بڑھ کے وہاں. تو اسی وجہ تو محترم ہے، تو مکرم ہے. مرحباً بمن یحمل، اسے لفظ کو یاد رکھ لیں آپ، مرحباً بمن یحمل زادی الی الاخرہ، کہ جس نے میرا زادرہ آخرت تک پہنچا دیا. تو اگر شارجہ سے دبئی تک پہنچا دے وہ شکریہ کا مستحق ہے، تو جو دنیا سے جنت میں پہنچا دے
وہ شکریہ کا مستحق ہے نہیں تو اسے ذلیل نہ سمجھو، اس کو حقیر نہ سمجھو. یہ تو اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا. اور پھر اب ہمارے یہاں کیا ہے، بیٹا جا رہے ہو ڈالنے کے لیے، مسکین کو دو گے نا، اوپر سے ہی ڈالنا. کیوں ہوتا ہی نہیں ہوتا، اوپر سے ڈال دے. کیوں؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو بچے کا ہاتھ ٹچ ہو جائے اس کے ہاتھ سے. دیکھیے کہ کیا کیا ظلم ہوتا ہے فقیر اور غریب کے اوپر. مگر جتنا سہارا فقیروں کو اہل بیت نے دیا اتنا کسی نے نہیں دیا. اسی وجہ سے دنیا کو اہل بیت کی در کی فقیری کے مقابلے میں بادشاہت کو ٹھوکر مار مار کے آئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہاتھ نہ لگانا کہیں غربت نہ آ جائے. تو یہ ہاتھ لگانے سے آئے گی یا جب خدا چاہے گا تب آئے گی؟ یہ آزمائش ہے، کبھی ہم دے کے آزماتے ہیں، کبھی ہم لے کے آزماتے ہیں. نہیں، ہاتھ نہ لگانا. تمہارے چوتھے امام کا دستور کیا ہے؟ ہاتھ میں لیا، فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیا. اب جو فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیا دوبارہ واپس لیا. اذا ناول الصدق السائل فقبلہ ثم ناولہ. پہلے دیا ہاتھ میں، اس کے بعد اٹھایا، بوسہ دیا، پھر دوبارہ دے دیا. کیوں؟ اب معصوموں نے اس کی تشریح فرمائی لِأَنَّهَا تَقَعُ فی ید الرحمن قبل ان تقع فی ید العبد. معصوم فرماتے ہیں کہ امام اس وجہ سے چومتے تھے اس لیے کہ یہ بندے کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، خدا کے ہاتھ میں پہلے پہنچتا ہے. یہ بندے کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، خدا کے ہاتھ میں. اب یہاں سے میں توجہ چاہتا ہوں، بندے کے ہاتھ میں بعد میں، خدا کے ہاتھ میں پہلے. تو اگر مومن فقیر کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو کیا امیر المومنین کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا؟ ایک مومن فقیر کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جائے تو امیر المومنین کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں بن سکتا. یا الفاظ بدل کے یہ کہوں، جب لینے والے کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن سکتا ہے تو جو اس کی رضا کے لیے دے رہا ہو کیا اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں بن سکتا؟ تو یہ بتائیے، ارے یہ کیسے ہو گیا علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے؟ اب تیسری بات سن لیجئے، جب اپنی مرضی کے مالک ایک عبد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو جو خدا کی مرضیوں کا مالک ہو کیا اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ ابھی آرام سے باتیں ہیں جو آپ تک ایک درس کی شکل میں قبلہ ثم ناولہ، پھر اس کو رکھتے تھے، دیتے تھے. یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں جاتا، خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو کتنے اصول. جب وہ آیا ہے امام نے کیا بتایا دیکھیے آپ کو، جب آیا تو مکرم، جب مانگا تو مکرم. جو چیز اس کے ہاتھ میں آ گئی اسے چومو، یہ مکرم ہے، اس کی اہمیت ہے. تیسرا طریقہ اور بتایا، کہا جب آ جائے تو جھڑکنا نہیں. فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ سائل کو جھڑکنا نہیں. کیوں؟ سبب سنیے، دیکھیں امام آپ کو کتنی باریکیاں بتا رہے ہیں. امام کہتے ہیں اس لیے کہ پروردگار نعمتوں میں زوال پیدا کر دیتا ہے جب ایک امیر آدمی کسی فقیر کو ددکارتا ہے، جب اس کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ نعمتوں کو بدل دیتا ہے، عذاب نازل ہو جاتا ہے. اور اگر توجہ نہ دے تو بھی عذاب کا مستحق. تو ایک مرتبہ آ گیا ایک سائل، ابو حمزہ سمالی جسے سلمان ثانی کہتے ہیں، امام کے بڑے عجیب و غریب صحابی جن کی دعا رمضان میں ہے، دعائے ابو حمزہ. یہ وہ صحابی ہے، ایسا صحابی کہ جس کی بیٹی کا ہاتھ ٹوٹ گیا
اور جراح آتا ہے اور جب ہاتھ ملتا ہے پریشانی ہوتی ہے، بچی کو تڑپتی ہے، تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دیا، پالنے والے میں اپنی بچی کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، جراح سے چھڑوا لیا، اب جو صبح کو اٹھی تو بچی بالکل صحیح تھی۔ جب صحابی کی زبان میں اتنا اثر ہے تو امام کی زبان میں کتنا اثر ہے؟ ان کے درس والوں کو دیکھیے اب۔ تو یہ صحابی وہ ابو حمزہ سمالی یہ کہتا ہے کہ میں مولا کے پاس تھا اور جمعے کا دن تھا۔ دیکھیں ایک بات ہے نا کہ کہا جاتا ہے صدقہ جمعے کو ضرور دیا کرو، ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں تو میں نے نہیں بتائی، اب پہلے سے پتا ہے آپ کو؟ نہیں تو نہیں ہے بھائی، یہ پہلے سے پتا ہے آپ کو کہ، لیکن میں آپ سے ریزن پوچھ سکتا ہوں کہ کیوں؟ دن تو سب دن ہے، نہیں اس کی وجہ بھی سن لیجئے۔ آج بہتر ہے کہ صدقہ کسی غریب فقیر کو جمعے کے دن تو واپس ہی نہیں کرنا۔ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں میں اپنے امام کی خدمت میں پہنچا، چوتھے امام کی، تو میں گیا صبح کے وقت نماز فجر ان کے ساتھ پڑھی۔ اب جو امام منزل کی طرف آئے تو ایک مرتبہ ایک کنیز تھی جس کا نام سکینہ تھا، کہا سکینہ آج لا یعبر علی بابی، آج میرے دروازے سے کوئی گزرنا نہیں چاہیے مگر اسے دے دینا، فَإِنَّ الْيَوْمِ يَوْمُ الْجُمَعَةِ، اس لیے کہ آج جمعے کا دن ہے۔ اب صحابی کہتا ہے، سنیے ابو حمزہ سمالی جیسا، مولا لیس کل من یسأل مستحقا، جو دروازے پہ آیا ہے ضروری تو نہیں ہے کہ مستحق ہو۔ یہ ہماری فکروں کو وہیں سے حل کیا جا رہا ہے خود۔ جو آج ہمارے ذہن میں آتا ہے سارا میرا امام حل کر کے گیا ہے۔ کیا بھائی جو دروازے پہ آیا ضروری تو نہیں کہ مستحق ہو؟ امام نے ابو حمزہ سمالی سے کہا ابو حمزہ سمالی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کبھی اسے واپس کر دے جو مستحق ہو۔ نہیں بھائی، آخری آدمی تو توجہ چاہتا ہوں میں، کیا یہ بھی تو ڈر لگتا ہے ہمیں کہ کہیں اسے نہ واپس کر دیں جو مستحق ہو۔ اچھا مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ جن کے ہاتھوں کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہو، جن کے ہاتھوں کی تلوار کی خاصیت یہ ہو کہ 70 پشتوں میں مومن تلاش کر لے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ میرے مولا کی خاصیت تھی، بلکہ یہ حسن کی بھی خاصیت ہے، یہ حسین کی بھی خاصیت ہے، یہ امام زین العابدین کی بھی خاصیت ہے، اس لیے کہ ہاتھ بھی معصوم کا رہتا ہے، تلوار بھی ذوالفقار رہتی، تو نسلیں دیکھ کے چلتی ہے، اسی وجہ سے تو وراثت میں ملتی ہے، ہر امام کو وراثت میں ملتی ہے۔ کسی نے پوچھا مجھے آپ انصاف سے بتائیے، سوچ کے بتائیے خوب، کہ جن کے ہاتھ کی تلوار میں یہ شعور ہو کہ وہ 70 پشتوں میں مومن تلاش کر لے، تو کیا اس امام کو یہ نہیں پتا جو دروازے پہ آیا وہ مستحق ہے یا نہیں؟ پتا ہے یا نہیں ہے؟ پھر یہ کس کے لیے ہے؟ جواب آپ نے دے دیا، یہ ہمارے لیے۔ حتیٰ کہ کسی نے کہا مولا میں جنگ دیکھ رہا تھا آپ کے بابا کی، تو میں نے دیکھا کہ ایک نے امام حسین پہ وار کر دیا، اور امام کی زد میں تھا، وہ ذوالفقار چلا سکتے تھے، کاٹ سکتے تھے اس کا گلا، لیکن مولا نے اپنا رخ پھیر لیا اور دوسرے پہ حملہ کر دیا۔ کیا بات ہے مولا؟ تو امام سجاد کہتے ہیں کہ عاشور جیسے دن بھی میرا بابا جب تلوار چلا رہا تھا تو نسلیں دیکھ کے چلا رہا تھا۔ یہ کتنا سخت ماحول ہے، نسلیں دیکھ کے میرا بابا تلوار چلا رہا تھا، چونکہ اس کی نسل میں ایک مومن پیدا ہونے والا تھا۔ تو یہاں معصوم جب تلوار چلاتا ہے نسلیں دیکھ کے چلاتا ہے، تو جب یہ ہاتھ زین العابدین تلوار امام زین العابدین کے ہاتھ میں ہو تو نسلیں دیکھ کے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امام کے ظہور کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب جتنے بھی مومنین کافروں کے صلبوں میں ہیں، جب سارے کے سارے ظاہر ہو جائیں گے تو وقت کا امام آ جائے گا۔ اس لیے کہ بعد میں اب روکنی نہیں ہے ذوالفقار کو،
علی نے روک لی، حسن نے روک لی، حسین نے روک لی، سارے تو روکتے ہی آئے ہیں. کہا ہم تمہیں جب بھیجیں گے، جب سارے مومن نکل جائیں کافر صلبوں سے، تاکہ جب تمہاری تلوار چلے تو کافر ہی پہ چلے. اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میرے خیال میں علامہ ڈاکٹر پیام اعظمی، بڑی عجیب و غریب بات کہی انہوں نے. علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا. امام کے ہاتھ میں ذوالفقار، اب وہ زمانہ یاد کریے، تصور کریں آپ. علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، نکال دے دل بے کس کا حوصلہ بیٹا، بچے نہ آج کوئی بانی جفا بیٹا. اور اب دیکھتا ہوں کس طرح آپ سنتے ہیں اسے. بچے نہ آج کوئی بانی جفا بیٹا، میں حد صبر میں تھا، کارزار تیری ہے، ملی مجھے تھی مگر ذوالفقار تیرے. تو اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے یہاں پر کہ اس کو امام کو یہ نہیں پتا جو دروازے پہ آ رہا ہے وہ مستحق ہے. یہ ہمارے لیے ہے، کہا نہیں یہ نہ کہہ کے ٹال دینا، واپس نہ کرنا ابو حمزہ سمالی. کیوں؟ کہا اس، اب سنیے، ہو سکتا ہے نئے گوشے ہوں اس میں. اس علامہ باقر قرشی لکھتے ہیں اس واقعے میں. اس کے بعد امام نے کہا اے ابو حمزہ سمالی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح جناب یعقوب اس ترک اولا کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئے اور ان کا امتحان سخت لیا گیا، کہیں مومن کا بھی ایسے ہی نہ ہو جائے، ہمارا بھی ایسے ہی نہ ہو جائے. کیا کہا؟ جناب یعقوب، امام فرما رہے ہیں، چوتھا امام ارشاد فرما رہا ہے، کہا جناب یعقوب روز ایک بکرا ذبح کرواتے تھے، خود کھاتے، بچوں کو کھلاتے، بعد میں غربا میں تقسیم کرتے تھے. ایک دن جمعے کا دن جب آیا، ایک روزہ دار آیا، دروازے پہ کھڑا تھا، آواز دے رہا تھا مجھے کھانا کھلا دو، میں بھوکا ہوں. بچے سن رہے تھے لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ غفلت کر گئے. امام چوتھے امام جہلوا حقہ، دیکھیں یہی ترک اولا شمار کیا گیا ان کا. توجہ نہ دی، کھانے مصروف تھے، کسی ٹینشن میں ہوں گے کیا ہوگا، لیکن امام کہتے ہیں آواز سنی. اور اس کے بعد یہ فقیر دروازے سے کہہ کے چلا گیا. پوری رات بھوکا سویا. جناب یعقوب اور جناب یوسف اور بچے سارے کے سارے کھا کے سوئے. اللہ سے شکایت کی فقیر نے. آواز آتی ہے صبح کے وقت. دن کون سا؟ جمعے کا. اب آپ دیکھیں امام کیا کہتے ہیں، جمعے کے دن کسی کو منع نہیں کرو. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد وہ سو گیا. آواز آتی ہے کہ اے یعقوب قد ازللت عبدی، تو نے میرے ایک بندے کو ذلیل کیا ہے. ان احب انبیائی الی و اکرمہم من رحم مساکین عبدی. انبیاء میں بھی مجھے سب سے زیادہ وہ نبی پسند ہے جو میرے بندوں پہ رحم کرے. اب دیکھیے اللہ کتنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو. انبیاء میں بھی، عام انسانوں میں نہیں، انبیاء میں بھی مجھے سب سے زیادہ اس سے پیار ہے کہ جو میرے مسکین بندوں پر رحم کرے. معبود کیا؟ کہا تم رات کھا کے سوئے، تمہارے قریب میں میرا ایک بندہ بھوکا سویا ہے، روزے سے تھا، اور اب تم امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ. اب امام فرماتے ہیں، امام ابو حمزہ سمالی کہتا میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا تو پھر یوسف نے وہ خواب کب دیکھا تھا کہ مجھے ستارے سجدہ کر رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں اسی رات خواب دیکھا. سن لیجئے، اسی رات جناب یوسف نے خواب دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں چاند، یہ ستارے. اور پھر آپ نے پورا واقعہ سنا ہوا یا نہیں؟ تو یہ مبتلا ہوئے کس کی وجہ سے؟ ایک بندے کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ جناب یوسف جب مصر کے حاکم ہو گئے، 7 سال ہو گئے، مگر جیسے جیسے بادشاہت کا دور گزر رہا ہے جناب یوسف بالکل دبلے نحیف لاغر، بالکل دبلے پتلے ہو گئے. اطباء آئے، بادشاہ ہیں، ہر آدمی آ رہا ہے کسی طرح علاج کریں. کہا میرے علاج تم سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟
کہا اس لیے کہ میرا نفس کہتا ہے کہ کھاؤ، میری مسئولیت کہتی ہے کہ سب سے کم کھاؤ، تم بادشاہ ہو، تمہاری رعایا میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھوکا سو جائے۔ اب دیکھ، چونکہ باپ کا واقعہ یاد ہے، خدا کی قسم ایسا دور صرف امام زین العابدین کا ہے یا علی ابن ابی طالب کا ہے کہ جس نے کوفے کے ممبر سے، جہاں مخالفین بھی موجود تھے، حاسدین بھی موجود تھے، بغض کرنے والے بھی موجود تھے، جنگ کرنے والے بھی موجود تھے، جاسوس بھی موجود تھے، مگر میرا مولا ممبر پہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا کوفے والوں بتاؤ کون سی ایسی رات ہے کہ جو پورے کوفے میں میری مملکت میں کوئی بھوکا سویا ہو؟ کوئی ہے ایسا کہ جو بھوکا سویا ہو؟ کوئی ہے ایسا جس کے پاس لباس نہ ہو؟ کوئی ہے ایسا جس کے بچوں کے لیے میں نے تعلیم کا انتظام نہ کیا ہو؟ خدا کی قسم جو بڑے بڑے مخالف تھے انہوں نے یہی کہا، علی ہم نے دوسری حکومتوں میں ایسا نہیں کھایا جیسے آپ کی حکومت میں کھایا۔ اب پہچانیے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور یہی پتہ نہیں ہے کون دے جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اب چوتھا طریقہ امام دینے کا بتا رہے ہیں کہ جب رات ہوتی تھی تو امام سجاد نکلتے تھے، پانچواں امام کہہ رہے نکل جاتے تھے، پشت پر بار۔ کوئی کہتا تھا غلام لاؤ میں اٹھا لوں، کہا نہیں یہ میرا بوجھ ہے، اسے مجھے اٹھانا ہے، خود اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ سارے فقراء رات میں انتظار کرتے تھے اپنے دروازے پر کہ کوئی آنے والا ہے روز جو دیتا ہے، کسی کو نہیں پتا کون ہے۔ بھائی یہ کہتے تھے جا صاحب الجراب، وہ آ گیا جو ہمیں رزق پہنچاتا ہے۔ کہتے ہیں 100 سے زیادہ گھر امام کی پرورش پہ چل رہے تھے مدینے میں، 100 سے زیادہ علماء کہتے ہیں۔ کہاں سے؟ اگر کہیں سے ہدیہ آتا ہے امام کے پاس تو گھر میں استعمال نہیں ہوتا، وہاں استعمال کرتے ہیں۔ جو خود کما کے لاتے ہیں تھوڑا سا بچوں کے لیے رکھتے ہیں، بعد میں فقراء کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ خود نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ بھائی یہی فرق ہے دنیا کی حکومت میں اور اہل بیت کی حکومت میں۔ دنیا والے خود کھا کے پلتے ہیں، اہل بیت دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ دوسروں کو کھلاتے ہیں، حتیٰ کہ امام کا ایک چچا زاد بھائی، امام سجاد جا رہے ہیں دینے کے لیے رات میں، جب گئے تو چہرہ چھپا لیا ایسے، کیوں؟ کہیں لینے والا شرما نہ جائے، چہرہ چھپا لیا۔ اب وہ کہتا ہے امام کا چچا زاد بھائی، بھائی ایک تم ہو جو روز دے کے جاتے ہو، ایک زین العابدین ہے جو کبھی میری مدد نہیں کرتا۔ اچھا کر کون رہا ہے؟ امام زندہ کبھی یہ نہ کہا، کبھی بھی ہم ہوتے آپ ہوتے کیا کہتے؟ کسے کہہ رہے ہو میں روز دیتا نہیں ہوں؟ آ کے کہتے نہ کہتے، مگر امام کیا کچھ نہیں، مستقل دے کے آتے ہیں اور مستقل بات سنتے ہیں، مستقل دے کے آتے ہیں مستقل بات سنتے ہیں۔ ہر گھر والا اور رات میں انتظار کرتا آ جائے گا، اب آئے گا، اس وقت آئے گا، سب کے چہروں پہ خوشیاں آ جاتی ہیں، یتیم بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ امام کا چچا زاد بھائی انتظار کرتا ہے کھڑے ہو کے، یہی کہتا ہے وہ نہیں دیتے کچھ، وہ نہیں دیتے، مگر جب دنیا سے گئے تو پتا چلا کہ یہ دینے والا وہی تھا۔ اب اس علی کی سیرت کو اس علی کی سیرت سے ملائیے، ملائیں آپ اس علی کی سیرت کو آپ اس علی کی سیرت سے ملائیے۔ خدا کی قسم دیکھیے اہل بیت اطہار کے فضیلتوں کے کئی جنبے ہیں، ہمیں ایک جنبے کو نہیں لینا چاہیے۔ جنگیں بھی ان کی فضیلت، شجاعت بھی ان کی فضیلت، خیبر ہے، خندق ہے، احد ہے، یہ نہیں کہتا ہم پڑھیے، مگر اس کے ساتھ سب کچھ پڑھیے تاکہ دنیا کو پتا تو چلے۔ دیکھیں اگر جنگیں ہم پڑھتے رہے تو یہ کہیں گے یہ تو لڑنے کے لیے آئے تھے۔ نہیں، جنگیں بھی پڑھو، عبادت بھی پڑھو، سخاوت بھی پڑھو۔ ارے دنیا کے ہر قائد کے پاس خالی ایک صفت ہوتی ہے تو دنیا اسی کو دہراتی رہتی ہے۔ تمہیں اللہ نے ایسے ائمہ تھوڑے ہی دیے جو ایک ہی صفت دہراؤ، یہاں تو ساری صفتیں ایسی ہیں۔
عبادت، سخاوت، حلم، علم، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، زندگی گزارنے کا طریقہ سارا امام علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں کہ خالی انسانوں کے اوپر نہیں خالی، بلکہ حیوانوں کے اوپر بھی جب گئے ہیں تو ایک وصیت کی ہے امام محمد باقر کو، کہا بیٹا میں نے اپنے اس اونٹ کے اوپر 20 حج کیے ہیں، 20 حج کیے میں نے اس کے اوپر، اور نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی اونٹ عرفے کے دن 7 حجوں میں رہ جائے، وہاں نہیں 7 حج کر لی وہاں اپنے اس کے اوپر، تو پھر یہ اونٹ نہیں رہتا، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بن جاتا۔ اس اونٹنی کا احترام کرنا، میرے ناقے کا احترام کرنا، اور اگر یہ مر جائے تو ایسا نہیں کہ کہیں پھینک دینا، نہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر درندے حملہ کریں، اسے دفنا دینا جا کے اونٹنی کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام فرماتے ہیں، دیکھیں جب امام علیہ السلام نے غسل دیا ہے تو 2 دفعہ چیخ نکلی، روئے مولا۔ جب کسی نے پوچھا آپ کیوں روئے، کہا اس لیے کہ کبھی تو مجھے توخ کے نشان نظر آئے، کبھی مجھے تازیانوں کے نشان نظر آئے، اور پھر ایک نے بڑھ کے کہا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ چلیے یہاں تو تازیانوں کے نشان تھے، یہ گلے پہ توخ کا نشان تھا، مگر یہ تو آپ بتا دیجئے یہ جو کندھوں پہ کالے کالے نشان تھے یہ کہاں کے تھے؟ کہا یہ اس کے تھے کہ میرا بابا پوری رات مدینے میں غربا کے لیے کھانا لے کے جاتا تھا، خود بوجھ اٹھاتا تھا، یہ اس کے نشانات ہیں۔ لوگ دہاڑے مار رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہائے یتیم بچے رو رہے ہیں، اب وہ کہاں گیا جو رزق دیتا تھا؟ اب پتہ چلا یہ زین العابدین تھے۔ اور اس کے بعد بڑی سخت منزل ہے کہ ایک مرتبہ ادھر تو امام دفنا کے آئے، لوگ تعزیت دے رہے ہیں، لوگ سینے سے لگا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ آپ کا ذہن کہیں جاتا ہے؟ مولا بڑے مظلوم ہو آپ نے شام کی مصیبتیں اٹھائیں، کوفے کی مصیبتیں اٹھائیں، اور امام محمد باقر کی تو روح تڑپ رہی ہوگی جب لوگ کوئی سینے سے لگاتا ہے، کوئی کہتا ہے مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی کہتا ہے مولا آپ پریشان نہ ہوئیے گا، تو انہیں اپنے دادا کی غربت یاد آئی ہوگی۔ ارے میرا دادا وہ تھا جو کہہ رہا تھا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، اے حسین تم کسی مصیبت میں ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی تعزیت پیش کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ناقے کے رونے کی آواز آئی، کسی نے جا کے کہا مولا محمد باقر ارے وہ ناقہ دہاڑے مار کے رو رہا ہے۔ امام گئے، گردن کو پکڑا، سینے سے لگا لیا امام کے ناقے کو، سنیے سینے سے لگا لیا امام کے ناقے کو، اٹھایا گھر میں لائے، ناقہ بیٹھ گیا، منع کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر لیٹے جا کر پھر ناقے نے دہاڑے مار کے رونا شروع کیا، رو رہا ہے، اتنا روتا ہے جب تک سکون نہیں آیا۔ بس ایک مرتبہ میرے امام کے ذہن میں آیا، ناقے کو پکڑا بابا کی قبر پہ لے کے آئے، جیسے ہی ناقے نے قبر کو دیکھا دہاڑے مار مار کے اپنا منہ رکھ دیا امام کی قبر کے اوپر اور تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یہ دنیا کو درس دے کے گیا ہے، ارے تم نے کسے قتل کر دیا؟ انصاف سے مجھے آپ بتائیے انصاف سے کہ کیا وہ امام اتنا مظلوم، اتنا ناقہ جس پہ روئے؟ لیکن میں کہوں گا مولا امام محمد باقر بڑے خوش نصیب ہو، واقعاً بڑے خوش نصیب ہو، اس لیے کہ آج جب تم یتیم ہوئے ہو تو نہ تماچے لگائے گئے ہیں، نہ بستر کھینچا گیا ہے، نہ لوگ گھر میں آگ لگانے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب سکینہ یتیم ہوئی
سارے حالات ہی بدل گئے. ایسی ایسی مصیبت، خدا کی قسم مر کے بھی سکون نہیں ہے. مر کے بھی، دنیا کو مر کے تو سکون ہو جاتا ہے، سید سجاد دنیا سے جا کے بھی سکون میں نہیں. کیوں؟ سن لیجئے، خود امام محمد باقر سکون نہیں ہے، اس لیے کہ امام نے اپنے باپ کے ساتھ بڑے بڑے منظر دیکھے ہیں. اب ایک منظر بتا کے آپ کی زحمت تمام کروں، کتنا سخت منظر ہے، کتنا. وہ امام جو بہت بہادر تھا، وہ امام جو بہت بڑا شجاع تھا، وہ امام جو وقتی طور پر بیمار تھا خالی عاشور کے دن، بعد میں بیمار نہیں تھا، بہت بہادر ہے امام. لیکن اتنی بہادری کے باوجود، اتنی شجاعت کے باوجود امام کو آپ نے دیکھا کہ جب دربار ابن زیاد آیا اور ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بدن کانپ رہا ہے، چہرہ پیلا ہو رہا ہے، ہاتھ ایسے کانپ رہے ہیں، ہتھکڑیاں ہل رہی ہیں، زنجیروں کی آواز ہے، خاردار تو گلے میں ہے، گردن امام کی جھکی ہوئی ہے. راوی کہتا ہے میں امام کے پاس گیا، جا کے کہا مولا آپ، امام تو سب سے زیادہ شجاع ہوتا ہے، میں اسی دربار میں تھا جب آپ کے چچا مسلم کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا، میں نے دربار کے دونوں منظر دیکھے ہیں، لیکن مولا جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا تھا تو نظروں میں نظریں ڈالی تھی، تلوار ہاتھ میں تھی، کسی سے ڈر نہیں رہے تھے، بڑی توجہ سے بات کر رہے تھے شجاعت کے ساتھ. آپ تو اپنے چچا سے بھی زیادہ شجاع ہیں، آپ کانپ کیوں رہے ہیں؟ بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرا چچا آیا تھا تو تنہا آیا تھا، آج میں آیا ہوں ماں بہنیں ساتھ لے کے آیا ہوں. جب نظر اٹھاتا ہوں کبھی زینب کا خلاصہ، کبھی ام لیلا کا خلاصہ، کن نظروں سے دیکھوں سیعلم الذین ظلموا. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین ينقلبون. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین